بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتر ويقنط قبل الركوع. رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے سنن ابی داؤد 1427 نمبر کی روایت پیش کی گئی. یہ روایت پیش کرنے کا مقصد اصل میں ایک سوال کا جواب ہے کہ قنوت وتر جو ہے اس کو رکوع سے پہلے پڑھنا یا بعد میں پڑھنا، یا اس کے مسائل کیا ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وتر کی جو نماز ہے فرائض کے بعد جس کی اہمیت ہے، تو اس کو ایک سلام سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دو سلام سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تینوں رکعت آپ ایک سلام سے بھی پڑھ لیں اور دو سلام سے پڑھیں تب بھی درست ہے. یعنی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، اس کو سلام پھیر دیں. اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ وتر کے اندر جو قنوت پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، تو لہذا یہ سنت واجب نہیں ہو سکتی. جب وتر کی نماز ہی واجب نہیں ہے تو یہ کاہے کو واجب ہو جائے گی. دوسری چیز اس میں کہ وتر کی نماز میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے، قنوت پڑھیں گے کہاں؟ تو آپ کے سامنے ابو داؤد کی روایت پڑھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھتے تھے وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے پڑھ لیتے تھے. یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آپ قنوت وتر کو پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصلاح کے اندر فرمایا، یا اسی طریقے سے قیام رمضان جو ان کی کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز میں قنوت کو رکوع کے بعد پڑھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ بعض صحابہ کرام سے یہ چیزیں ثابت ہیں اور اس میں جو ہے دعا کا اضافہ بھی موجود ہے. تو رکوع سے پہلے پڑھنا یہ افضل طریقہ ہے. اگر کوئی بعد میں پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کا مسئلہ نہیں ہے، آپ روک اور ٹوک اس کو نہیں سکتے ہیں. اب اس میں چوتھی چیز ایک یہ بھی ہے کہ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھانا ہے. قنوت وتر کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ سنت طریقہ ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ رہا ہے. کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جب وتر کی نماز پڑھاتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اگر امام ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے تو اس میں اب آپ کے اوپر اجبار نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن اگر امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے خاص ہو جاتی ہے کہ آپ بھی اس وقت ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حج کریم یستحی من عبدی اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا کھاتا ہے، شرم کھاتا ہے اس چیز سے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. تو دعا کی قبولیت میں ہاتھ کو اٹھانا یہ مستحب طریقہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو اگر کوئی آدمی دعا کے اندر ہاتھ کو اٹھاتا ہے قنوت وتر کے اندر تو یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا جو مستفاد اور جو مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب امام اٹھاتا ہے تو وہاں اٹھانا پڑے گا. امام نہیں اٹھاتا ہے تو اختیار اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. اس میں ایک یہ ہو گئی. پانچویں چیز یہ ہے کہ جیسے رمضان کے اندر کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ حضرات وتر کے اندر دعاؤں کا اضافہ کر دیتے ہیں، وتر کے اندر دعاؤں کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی جو قنوت وتر کی اللہم اہدنی والی دعا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ملا کے پڑھتے ہیں
حرم شریف یا اسی طریقے سے اور دوسری مساجد کے اندر جو پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تو اس میں راجع مسئلہ بھی میں وہی پڑھ رہا تھا کتاب کی، ابھی راجع مسئلہ اس میں یہی ہے کہ آدمی قنوت وتر کے اندر ان دعاؤں کے علاوہ دوسری دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض صحابہ کرام جب نماز پڑھاتے تھے تو وتر کے اندر دعاؤں کا اضافہ کر دیتے تھے، جیسے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اسی طریقے سے جو قنوت نازلہ کی دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا، یعنی مسنون دعائیں جو قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، ان دعاؤں کو ملا کر آدمی وہاں پہ پڑھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اضافہ کرنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اب اس میں چھٹی یا ساتویں چیز یہ ہے کہ قنوت وتر کے اندر آمین کہاں کہاں کہنا ہے۔ جب یہ مکمل اللہم اہدنا فیمن ہدیت والے جو پڑھنے، اس میں دو چیزیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، دونوں واحد کے صیغے کے ساتھ اور جمع کے صیغے کے ساتھ دونوں چیزیں درست ہے، اور اقرب جمع کا صیغہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں آمین کہاں کہاں تک بولنا ہے؟ کیا پورے جب تک پوری دعا پڑھی جا رہی ہے پورے میں آمین بولنا ہے؟ پورے میں آمین نہیں بولنا ہے۔ کہاں تک بولنا ہے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت سے لے کر آپ کو وقنا شر ما قضیت جو یہاں تک ہے، یہاں تک آپ کو آمین بولنا ہے، اس کے بعد آپ کو خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ وہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اب وہاں پر آمین نہیں کہنی ہے، یہاں تک آمین کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ وتر کا قنوت کا مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا کہ آدمی قنوت کو اس طرح پڑھے، اور یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ قنوت کے مسئلے میں سب سے راجح طریقہ یہی ہے۔ بعض لوگ اس تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے، وہ جو مسنون دعائیں ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے علاوہ پڑھنا درست ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ دعا ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی کفار کے تعلق سے، کیوں کی تھی کہ صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا تھا، صحابہ کرام کو مار دیا گیا تھا، تو اس مناسبت سے ان کو بد دعا کی گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام جیسے ابی بن کعب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ دعاؤں کا اضافہ اپنی طرف سے یعنی کرتے تھے، تو ان کا دعاؤں کا اضافہ کرنا اگر سنت کی مخالفت نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو عمل کرنے میں پریشانی کیا ہے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے میں دوری کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام جنہوں نے اتنے دعاؤں کا اضافہ کیا تو ان سے یعنی یہ ان کی طرف سے بدعت کہہ لیا جائے گا؟ نعوذ باللہ، بدعت نہیں ہے، بلکہ اگر صحابہ کرام کوئی کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ وہ چیز ملتی ہے تو اس میں ہمیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بھی جو رات میں اٹھا کہ کیا طاق راتوں کے درمیان، بڑی لمبی گفتگو اس پر ابھی واٹس ایپ پہ ہوئی ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے، ایک صاحب نے طاق راتوں کا اشتہار بھیج دیا کہ جو ہے 500 طاق راتوں کے اندر فلاں فلاں صاحب کا بیان ہوگا، اور اسی میں لوگوں نے اختلاف کر بھی لیے، اور بعض لوگوں نے کہا اس میں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق راتوں کے اندر بیان دینا ثابت نہیں ہے، اور اس میں یہ چیز غلط ہے، یعنی یہ چیز بدعت کہہ لی جائے ان کے یہاں۔ اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں یہ ہے کہ طاق راتوں کے اندر آدمی کو خاص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے، لہذا بیان کا دینا یہ غلط ہے۔ اور پھر تیسرے لوگوں کا، معتدل لوگوں کا کہنا اس میں یہ ہے، اور یہی چیز راجح معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں مکمل 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اعتکاف کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، اور خصوصاً طاق راتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ لمبی نمازوں کے علاوہ وہ کون سا اذکار ہے، وہ کون سا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بتلا دیجئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف لمبی نمازیں پڑھنا ثابت ہے طاق راتوں کے اندر، تو لہذا صرف لمبی نمازیں پڑھی جائیں اور ذکر و اذکار نہ کیا جائے، یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طاق راتوں کو جاگنا عبادت ہے، تو کیا دوسرے کسی آدمی کو یا لوگوں کو
بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا یا رسول کے سنت کو بتلانا یا توحید کو بتلانا، شرک سے ڈرانا، بدعت سے ڈرانا، سنت کا حرص دلانا، کیا یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے نہیں ہے کہ اس کو بتلایا جائے؟ اگر آدمی نہیں جانے گا کہ طاق راتوں کے اندر عبادت کیا کرنی ہے، نہیں جانے گا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، نہیں جانے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کیسی کرنی ہے، تو نہیں معلوم ہو کہ آدمی پتہ نہیں کس انداز سے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ، کہتے جب کوئی مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے اس کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کے دین کی بات ہوگی کسی مجلس کے اندر اور وہاں پر فرشتے جب ڈھانپ سکتے ہیں تو یہ بتلائیے یہ کون سی ایسی سنت ہوئی کہ آپ انکار کریں؟ انکار کرنے کا یہاں پہ کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے انکار کیا کوئی ایسی صریح روایت موجود نہیں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کے اندر لوگوں کو نصیحت کرنے سے منع کیا ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی نصیحت کی پوری رات نہیں ہونی چاہیے، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اتنا اگر یعنی کچھ گنجائش علماء نے نکالی ہے کہ مختصر وقت میں لوگوں کو نصیحت کی جائے، لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں ان تک پہنچائی جائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کو بدعت کہنا سراسر غلط ہے، اور بدعت کہنا یہ خود ایک بدعت ہے، یعنی بدعت پر بدعت ہو جائے گی کہ آدمی طاق راتوں کے اندر جو بیان وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بدعت کہہ دے، اور جو ہے اسی طریقے سے لوگوں سے یہ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اور لہذا جب اس طرح دور کر دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے لوگ مسجدوں میں کم دکھیں گے، بازاروں میں زیادہ دکھیں گے۔ جب اگر روک دیا جائے گا، بھائی اب لوگ طاق راتوں میں کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں کم رہتے، باہر زیادہ رہتے ہیں۔ اب جیسے شہری کا انتظام ہے تو اس ٹائم سب لوگ موجود ہو جاتے ہیں۔ ایسا ماحول ہمارا اور آپ کا دین سے دوری کا جو ہے بنا ہوا ہے کہ صرف ہمارا اور آپ کا صرف مسئلہ کھانے اور پینے کا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو ہم اور آپ مکمل طور پر حاضری دے دیتے ہیں۔ تو لہذا اگر اس طرح کا شیڈول بنا کر اور لوگوں کو اگر بلایا جائے تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔